خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا یرضى لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. کہ اللہ تعالی تم سے تین چیزیں کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. تین چیزیں اگر تم کرو تو اس سے اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے، اور تین چیزیں تمہارے حق میں اللہ ناپسند فرماتا ہے. وہ تین چیزیں جن پر اللہ راضی ہوتا ہے، پہلی یہ کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت کا دم بھرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ایک دوسری بات یہ کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولے تفرقہ پارٹی بازی سے باز آ جاؤ. اور یہ کہ تم شدید خیرخواہی کرو اور وابستگی اور وفاداری رکھو ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات سونپ رکھے ہوئے ہیں. تین چیزیں ہو گئیں. اور وہ تین چیزیں جو اللہ رب العزت جن کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے، فرمایا کہ قیل و قال، قیل اور قال، اس کی وضاحت ہم کریں گے. اور اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، مال کو برباد کرنا. اور تیسری یہ بات کہ بہت زیادہ سوالات اور بحثیں کرنا. یہ مضمون اس سے پہلے ایک بہت بنیادی سی بات دین کے اندر وہ اس کی میں یاد دہانی کراتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا جس کے اندر ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں سب سے بڑی رحمت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے ہم پر وہ چیزیں کھول دی گئیں جو ہم پر کبھی کھلنے والی نہیں تھیں. اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پیکج سب سے آسان ہے، سب سے زیادہ. دیکھو دنیا جو بھی تمہیں دیتی ہے، جو بھی تمہیں دیتی ہے، وہ اس جہان کے لیے ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا، یہ جہان اللہ بھی دیتا ہے، بلکہ جہان یہ بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، اللہ ہی یہ جہان دیتا ہے. اچھا، اس جہان کی نعمتوں سے، اس کی آسائشوں سے حظ اٹھانا، اس سے دین بھی نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم ابھی آ جاؤ میرے، اس نے کہا جب تمہاری مہلت ختم ہو جائے تو البتہ اگلا ایک جہان تیار یہاں سے کر کے جاؤ، اس کا میں تمہیں گر سکھاؤں گا اور گر سکھانے کے لیے میں انبیاء بھیجوں گا. یہ جو زندگی ہے یہ کافر بھی گزارتا ہے، تم بھی گزار لو. کافر بھی کاروبار کرتا ہے، تم بھی کر لو. کافر بھی زمینیں، مربع، جائیداد تم بھی رکھ لو. یہاں جو زور تمہارا لگتا ہے لگا لو. تو یہ جو دنیا ہے اس سے روکتا نہیں ہوں، اس میں کچھ چیزیں ضرور ہیں
کہ اگلے جہان کی تعمیر کے لیے یہاں کچھ پابندیاں ضرور ہوں گی. ویسے یہ ہے، البتہ یہ ہے کہ عین جس دوران کافر یہ زندگی گزار کے بالکل خالی ہاتھ کنگلا ہو کے اس دنیا سے جائے گا، جب تمہارا بھی ٹائم آئے گا، تم بھی یہاں سے جاؤ گے، تو تمہارا ایک جہان تعمیر ہو چکا ہوگا. وہاں یہاں پر تو تم آئے، یہاں پر تمہارے ابا جان یہاں پر تھے، تمہاری اماں یہاں تھی، تمہیں اٹھاتی لوریاں دیتی تھی. نہ تمہارا وہاں ابا ہوگا، نہ تمہاری اماں ہوگی وہاں پہ، نہ تمہارا کوئی اور بڑا وہ تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. رو پڑا ہے، 20 بندے بھاگتے ہیں جی بچہ رو پڑا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا ہے جی ضد کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو یہ لا دو، وہ کہہ رہا ہے اس کو یہ لا دو. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بڑا وقتی سا جہان ہے، اور اس میں بے شمار اس طرح کی چیزیں تھیں. اگلا جہان کوئی نہیں ہے. اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. جیسے ہی نفخہ پڑے گا سور کا، وہ جو سور ہے وہ پھونکا جائے گا، وہاں سب رشتے ختم. فلا انساب بینہم، کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی جوڑ، کوئی ساتھ، کچھ باقی نہیں رہا ہے. تو وہ ایک جہان ہے. اس جہان میں یہ جو کافر ہے نا، یہ جس کو تم کبھی دیکھتے ہو کتنی موجیں کر رہا ہے، یہ یہاں سے بالکل خالی کنگلا ہو کر جائے گا، اور کچھ اس کے پاس آگے نہیں ہوگا. بالکل نا امید ہے آخری درجے میں. آپ کو تو پتہ نہیں کتنی موت کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور وہ مثلا 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا ہے، 80 سال کا ہو گیا ہے، بوڑھا لاٹھی ٹیک کے وہ چل رہا ہے، اگلا آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے، قبر اس کے سامنے ہے، یہ جہان بھی اندھیرا گھپ ہے اس کے لیے. وہ 60-70 سال کل یوں آنکھ جھپکتے میں گزر گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے دروازے کھول دیے نبوتوں کو بھیج کر. روشنی روشنی، ہم جائیں گے مزے سے جائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ ان پہ موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی جو ہے، ظاہر ہے بندے کا دل خراب ہوتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی کہ شوہر جو ہے وہ مر رہا ہے. بلال کہنے لگے بے وقوف ہے تم رو رہی ہو. غدن القل احبہ محمد وصحبہ، میں تو آگے جو ہے میری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب میں یہاں سے جاتا ہوں. اس کے تو آگے اس کا جہان آباد ہے، اس کے مربع وہاں پر پڑوائے ہوں. آپ دیکھیں نا وہ جی کہتے ہیں کسی کے پر زمینیں جو ہے نا وہ الاٹ کروا لو، مربع الاٹ کروا لو، جائیدادیں بنا لو. وہ جائیدادیں بنا لی اس نے مربع الاٹ کروا لی ہے، اس نے زمینیں بنا لی، اس نے سارا وہ جہان بسا لیا. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے اللہ رب. تو دیکھو اس چیز کو دیکھنے کے 2 زاویے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ڈال دی، وہ جی صبح بھی شام بھی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. وہ جی مولویوں نے تو جی مصیبت ڈالی پڑی ہے، آفت ڈالی پڑی ہے، دیکھو جی یہ ہے. یہ اس کو دیکھنے کا ایک تو یہ انداز ہے. اچھا ایک یہ انداز ہے کہ اس سے بڑھ کر مجھ پر مہربانی کوئی نہیں تھی. میں جو ہے اس جہان کے اندر یا تو ایسا ہونا کہ میں یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہ لوں، ہمیشہ کے لیے میں کسی طریقے سے یہاں پر رہ لوں. میں نے دیکھا سبھی کو یہاں پر جاتے ہوئے، اور روز بروز میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر پہلے جو ہے وہ جوانی تھی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب اور بڑھاپا آ گیا ہے، اب اور زیادہ. تو معاملہ چل تو ہے. تو اس وجہ سے مجھ پر اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ایک پورا جہان بسانے کا گر سکھانے کے لیے مجھے یہ اللہ نے ایک کتاب دے دی، ایک رسالت دے دی، ایک شریعت دے دی. تو اس کو دیکھنے کا ہے. اب یہ جو بندہ دیکھے گا یہ ساری چیز کو بڑی اللہ کی مہربانی دیکھے. اس سے بڑی مہربانی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور اللہ کو پابند تھوڑی تھا، اللہ تعالیٰ پابند تھوڑی تھا. اس نے تو محض اپنی مہربانی سے یہ کیا کہ رسالت اور جو رسول آئے
وہ رسول کو وہ لوگ دنیا ہار لے کے پھولوں کے نہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ رسالتیں، رسول اللہ کا، جہانوں کے مالک کا، جہانوں کا بادشاہ اپنے رسول کو بھیجے گا تو یہاں لوگ پھولوں کے ہار لے کر بیٹھے ان کو پہنانے ہیں۔ انہوں نے پتھر مارے، گالیاں نکالی، دیس نکالے دیے، ان کو اپنے شہروں سے نکال دیا، لہو لہان کر دیا۔ وہ ان کو بھی کوئی مصیبت نہیں تھی، انہوں اپنی اللہ اللہ کرنی تھی، کرتے رہتے اپنے گھر میں جتنا اللہ نبی سے بہتر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، نبی سے بہتر کوئی ذکر کر سکتا ہے، تو وہ اپنی عبادتیں کرتے رہتے۔ کیا پڑی تھی ان کو؟ نہ اللہ کو کچھ پڑی تھی نہ رسولوں کو کچھ پڑی تھی، مگر اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے ان چہیتوں کو بھیج دیا اس جہان میں، مارے بھی کھا رہے ہیں، گالیاں بھی کھا رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہیں ان کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی خاص ہمارے ہدایت پر آنے کے لیے انہوں نے مارے کھا کے، تکلیفیں جھیل کے، اپنے ملک وطن کی قربانیاں دے کر اور پتہ نہیں کیا کیا تج دے کر انہوں نے پھر جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ تو اس کو دیکھنے کا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے بڑی مہربانی مجھ پر نہیں ہو سکتی اللہ کی۔ اس وجہ سے کہا ہے کہ نبی تمام رسالتیں اللہ کی، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دنیا کی نعمتوں سے حظ اٹھاتے ہیں، سارا کچھ ہی اللہ کی نعمت ہے اور سارا کچھ ہی اللہ کی رحمت ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالتیں بھیجی، تو نبوتیں سب سے بڑی رحمت ہے، اور جس نبوت نے سب سے زیادہ یہاں زمین پر روشنی کی وہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو سب سے بڑی رحمت کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جو بندہ قدردان ہے، جس بندے کو واقعتاً یہ پروگرام سمجھ آ گیا، اس سے پوچھو سب سے بڑی رحمت کیا ہے، وہ کہتا ہے سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیج کر مجھے تو راستہ دکھا دیا۔ بھائی میرا تو راستہ روشن ہو گیا، اور مجھے تو امید لگی پڑی ہے، جہان یہ نہ اس کا رہنا ہے نہ میرا رہنا ہے، مگر مجھے ایک امید لگی پڑی ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا، تو کیونکہ وہ سارے گر میں نے رسالتوں سے، نبوتوں سے سیکھ لیے تھے، آسمان سے اتری ہوئی کتابوں کے اندر میں نے پڑھ لیے تھے وہ سارا کچھ، اس وجہ سے میں اس کی تیاری میں لگا۔ یہ گر مجھے سکھا دیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کوئی مستری ہے، کوئی چیز کوئی مہارت سکھا دیتا ہے، ساری زندگی آپ اس کے ممنون شکر گزار رہتے ہیں، یار اس نے مجھے جو ہے نا یہ کام سکھا دیا تھا، اس وجہ سے میں کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ گیا، اچھی جگہ پہ پہنچ گیا، تو وہ آپ اس کے شکر گزار رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو اس سے بڑھ کر شکر گزاری کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہم درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خاص طور پہ جمعے کے روز۔ آپ کو پتہ ہے یہ خاص طور پر دین میں یہ مشروع چیز ہے، کہ ویسے تو ہر وقت ہی ہمیشہ ہی، مگر خاص جمعے کے روز، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ اس سے اجتماع کا مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ سب مسلمانوں نے اس ہدایت کا تذکرہ کرنے کے لیے، اس کی یاد دہانی کرنے کے لیے، وہ سبق میں ایک بار پھر پڑھنے کے لیے، وہ نجات کا، وہ راستہ پانے کا، وہ ہدایت پانے کا، روشنی پانے کا، پار لگنے کا، وہ جو پورا سبق تھا وہ جمعے کے روز پھر ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس جمعے کے روز وہ جو اس کی وجہ بنا وہ بندہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اس پر ہم خاص طور پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سب، تو یہ جو جس کو یہ پروگرام سمجھ آ گیا وہ کہتا ہے یہ تو مجھے گر سکھا دیے، یہ تو مجھے سراغ بتا دیا اتنی بڑی دولت کا، اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اتنے بڑے احسان کو پانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ مجھے سکھا دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ہم سیکھتے ہیں، یہ جو ہم نجات کے طریقے سمجھتے ہیں، تو اس کو غنیمت جاننا، اور یہ سمجھیں یہاں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اگلا ایک جہان بنا لیں۔ تو یہ بنیادی سبق ہے، بنیادی ترین سبق ہے۔ یہ بالعموم دین کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک یہ چیز واضح نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کی کچھ تھوڑی سی یاد دہانی کروانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک اور چھوٹی سی چیز جو پچھلے کئی خطبات میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے، بہت مختصر، میں اس کو بھی جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی یاد دلا دوں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، یہ جو عبادت ہے اللہ کی،
اللہ کی عبادت ہے یہ آپ نے اپنے پورے وجود سے کرنی ہے. پورا وجود جو اللہ نے بنایا ہے یہ پورا وجود اللہ کے آگے جھکے گا تو یہ عبادت ہوگی. اور اس کو جھکانا ہے, اس کو جھکا کر ہی جانا ہے. بڑا بدبخت ہے وہ وجود جو اس کے آگے نہیں جھک سکا اس مختصر سی زندگی میں اور اس کے پاس جا پہنچا ہے. وہ وہاں پر تو اس کو جا کر آپ کہیں گے جی جو کہہ وہ کرتا ہوں. وہ جب آپ نے اس کا جہان دیکھ لیا اور اس کا اقتدار بھی دیکھ لیا, اس کا غلبہ, اس کی طاقت اور اس کے اختیارات بھی آپ نے دیکھ لیے, جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, اور جو اس کا عذاب ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد سبحان اللہ آپ کہیں گے بتا جو کہنا ہے. کہتا ہے اب اس کا وقت گزر چکا, میں کچھ بھی نہیں. وہ جو وقت تھا تو وہ تو یہی تھا. وہاں پر تو آپ 20 بار کہیں گے کہ میں عبادت کرتا ہوں, مگر وہ کہتا ہے مجھے وہ عبادت چاہیے نہیں. یہ عبادت, یہ جو وقت ہے اس کو دیکھا نہیں ہے. غیب کی اوٹ میں رہ کر اس کی عبادت کرنا, یہ جو عبادت ہے یہ البتہ مطلب تو پورے وجود کو ہی اللہ رب العزت کے آگے جھکانا ہے. عبادت یہ پورا وجود آپ کا اللہ کے آگے جھکے گا. اچھا, البتہ اس وجود میں یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں, پیر ہیں, آپ کا مال ہے, آپ کی جائیداد ہے, اس سارے کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کو سجدہ کرنا ہے. اچھا, اس پورے وجود کے اندر البتہ جو سب سے پہلی سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا یہ دماغ, آپ کا یہ دل, آپ کی یہ عقل, آپ کی یہ سوچ. آپ کی زبان نے بھی عبادت کرنی ہے, آپ کے ہاتھوں نے بھی عبادت کرنی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آنکھوں نے بھی, آنکھیں بھی اللہ کی پابند ہیں. ان السمع, یہ کان جو ہیں, کان بھی اللہ کی پابندی میں آئیں گے. ان کو بھی, یہ کانوں کو بھی اللہ کی پابندی میں آنا ہے, آنکھوں کو بھی اللہ کی پابندی میں آنا ہے. اور یہ جو قلب ہے والفؤاد, یہ جو دل ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی پابندی. کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کے آگے جواب دہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے, اس عبادت کا دائرہ سمجھ لیجئے. وہ عبادت کا دائرہ یہی ہے کہ آپ کے انگ انگ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آنا ہے. اچھا, لیکن اس میں ہم نے کہا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا یہ دماغ جو ہے یہ البتہ اللہ کی عبادت میں ہے. آپ کا یہ جو دل ہے, آپ کی جو سوچیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اچھا, یہ اہم بھی بہت ہے اور ایک لحاظ سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا یہ آسان بھی بہت ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ابھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ مال نکالیں, پیسہ دیں, آپ یہ جو ہے محنت کریں, آپ ہاتھ ہلائیں, پیر ہلائیں, ابھی کچھ بھی نہیں کہہ رہے آپ کو. آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دماغ کے اندر اللہ کی تعظیم جو ہے نا اس کو بٹھا دو. قبول ہے, یہاں کوئی بڑا نہ ہو. دیکھیں گے بعد میں, آپ دیکھیں گے آپ کے کاروبار کو بھی دیکھیں گے, آپ کے باقی معاملات کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون بڑا ہے, کس کی اطاعت ہوتی ہے, کس کی بندگی ہوتی ہے, کس کا قانون چل, وہ سارا کچھ دیکھ لیں گے. مگر اس سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس کے اندر کوئی بڑا ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں؟ یہاں سے تو نکال دو. دیکھو, یہ اگر پہلا کام ہو گیا, یہ ہے بڑا ڈھنگ کی بات ہے. اگر یہ پہلا کام ہو گیا تو باقی سارے ہی کام آسان ہیں. اور یہ وہ پتے کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, الا ان فی الجسد مضغہ. دیکھو پورا جسم, پورا یہ جسم ہے آپ کا, اس کے اندر ایک لوتھڑا ہے. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. یہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا, پورا جسد ٹھیک ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر وہ پاپی رہا, اگر وہ پاپی رہا تو پورا جسم پاپی رہے گا, پورا جسم خراب رہے گا. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. دیکھو وہ جو لوتھڑا ہے وہ ہے دل. تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھانا, اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا, اس دل کے اندر اللہ کی دھاک بیٹھی ہو
اور اس دل میں باقی سارے بے دخل ہو چکے ہیں، کوئی اللہ کے ہم پلہ نہ ہو، کوئی بندہ اللہ رب العزت کا ہمسر اس دل کے اندر، اس دماغ کے اندر نہ رہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس چیز کو ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوتا ہے اعتقاد. اس کا نام ہے اعتقاد. اعتقاد کے ذریعے سے آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. اچھا اب ذرا دیکھیے، ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی تم میں سے برائی دیکھے، من رأى منکم منکرا، کوئی بندہ تم میں سے برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے اس کو. فإن لم یستطع، دین ہے ماشاءاللہ، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ دین آسان بھی ہے اور سب کے لیے بھی ہے. ہوگا کوئی ایسا ہمت والا جو برائی ہاتھ سے بھی روک دے؟ چلے جی آپ میں نہیں ہے یہ ایسی طاقت، ہمت، استطاعت آپ میں نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں. کیا خیال ہے؟ اب کہہ دیں نہیں جی آپ تو اب اسلام کے کسی کام کے نہیں، آپ تو اللہ کے کسی کام کے نہیں، آپ کوئی امید نہ رکھیں، آپ تو نہیں. ایسا نہیں. دیکھو درجے ہیں، دین کے اندر درجے ہیں اور دین کے اندر گنجائشیں ہیں. دین سبھی کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے بھی. میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. یہ کہیں کوئی بندہ یہ سمجھنا نہیں کیونکہ میں تو ایسا زبردست تہجد پڑھنے والا نہیں، جی میں کیا کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں جنت سب کے لیے ہے، جنت سب کے لیے ہے. اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو سب کمزوروں ناتوانوں کے لیے. مگر ڈھنگ سیکھ لو، ڈھنگ سیکھ لو، طریقہ سیکھ لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو خیرات بانٹی گئی اس جہان میں، سب پار لگنے والے ہیں اس کے ذریعے سے. وہی اس کو پاؤ تو صحیح، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے لیے سنجیدگی چاہیے، اس کے لیے آپ سے سنجیدگی چاہیے. خوب غور سے سنو بات، سمجھنے کی کوشش کرو. بہت ممکن ہے کہ کوئی لمبا چوڑا کام کیے بغیر بھی آپ نجات پا جائیں، اس وجہ سے کہ اس دماغ کے دروازے کھول دیے تھے آپ نے اس ہدایت کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تمہاری زندگیوں کو اجیرن کرنے نہیں ہے، یہ سمجھ لو. بالکل تمہیں کسی عذاب میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن نہیں اتارا کہ تمہیں مصیبت میں ڈال دیں. تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں، تمہیں تو سرخرو کرنے کے لیے، تمہیں تو کامیاب کرنے کے لیے قرآن ہے. اس جہان کو بھی عذاب نہیں بنایا، اس جہان کو بھی عذاب نہیں بنانا ہے، اور اگلا جہان بھی کھڑا ہے مزے کے مزے. یہ ہے رحمت. ہاں جی مالک وہ فیاض ہے، وہ بہت بہت مہربان ہے. اس وجہ سے اس نے تو کمال کر دیا. اس وجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ دماغ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے. یہ عقل، یہ سوچ، یہ خیالات. ایک بندہ اگر اپنے خیالات کے اندر، دیکھو اس کو اچھی طرح سمجھ لو، ایک بندہ اگر اپنے خیالات کے اندر مسلمان ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز وہ راستے پر چڑھ چکا. اس کے بعد عمل ہے، کسی سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سے کم ہوتا ہے، وہ بات ہی بات کی ہے. اس پہ کوشش محنت ہوتی رہے گی، مگر ابھی تو آپ راستے پہ نہیں چڑھے، ابھی تو آپ ٹریک پہ نہیں چڑھے، ابھی تو آپ نے وہ جہت نہیں پکڑی، وہ رخ نہیں لیا جس رخ پہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں یہ وہ قافلہ ہوتا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اہم بات ہے وہ چیز آپ کو بار بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ سمجھائیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو میں واپس آ جاتا ہوں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصل میں وہ موضوع امر بالمعروف نہیں ہے. بات میں آپ کو ایک اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، یہ طاقت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے. فبلسانہ، تو زبان سے روکے. چلے زبان سے روکے. ویسے تو منع کہتے جی یار زبان ہلاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، زور لگتا ہے زبان. نہیں بھائی زور لگتا ہے، یہ بھی مجھ میں طاقت نہیں. زبان بھی میں نہیں ہلا سکتا دین کے لیے. جنت اب بھی آپ کے لیے باقی ہے. یہ بہت، اب جو تیسری بات آ رہی ہے، ویسے تو پہلی بات سب سے زبردست ہے، مگر ایک لحاظ سے یہ تیسری بات سب سے زبردست ہے. تیسری بات آ رہی ہے. اچھا بھی ہاتھ بھی نہیں ہلایا، ہاتھ بھی نہیں ہلایا. جنت کا امکان پھر بھی اس کے لیے کہتا ہے جی وہ درجہ نہیں ہے، نیچے آ جا، کوئی حرج کی بات نہیں، اتنا اوپر نہیں جایا جاتا، یہاں پہ آ جا درمیان میں. زبان سے روک لے.
کہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زبان سے بھی میں نہیں روک سکتا، نہ روک، ایک اور کام کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہ کر سکے، زبان بھی نہیں ہلا سکتا، تو بھی ایک کام کر لے۔ وہ کیا ہے؟ فَبِقَلْبِهِ، دل سے برا جان لے۔ سبحان اللہ، دل سے برا جان، میرا نہ ہاتھ ہلا نہ میری زبان ہلی، میں کسی ظاہر میں کسی کو بولتا، اس کو روکتا، وہ مجھ پہ ناراض ہوتا، وہ مجھ سے تنگ ہوتا، نہ تنگ بھی نہیں ہوا، نوبت ہی نہیں آئی نا، میں نے کسی کو منہ ہلا کے کچھ کہا ہی نہیں، زبان ہلا کے بولا بھی نہیں، مگر یہ ہے کہ دل کے اندر میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس سے بھی میں پار لگ گیا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے۔ اچھا، البتہ یہ ذرا سوچ لو، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دل مسلمان ہو نا، یہ دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، یہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نفرت کھاتا ہو، بس اتنا ہے کہ اس سے زبان نہیں ہل سکی، اس سے ہاتھ نہیں ہل سکا، مگر اس درجے میں ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ تو البتہ یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہوتا ہے کہ جب بے شمار آپ کے سامنے برائیاں رہی، خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، ہنس رہے ہیں آپ بھی صاحب، اچھا یہ کیا ہوگا؟ آپ ہنس تو نہیں رہے ہوں گے نا، وہ جو شغل ہو رہا ہے، وہ مذاق ہو رہا ہے، کہتا ہے میں یہ ایمان کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، میں یہاں پر نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے اندر دلچسپی نہیں لوں گا، میں اس پر ہنسوں گا نہیں، میں اس پر خوشی ظاہر نہیں کروں گا۔ یہ جو چیز ہے کہ دل کے اندر، سوچوں کے اندر، البتہ اب اگر یہاں سے بھی بھائیو، یہاں سے بھی اگر اسلام نکلا ہوا ہے، یہاں بھی اسلام نہیں ہے، سوچوں کے اندر بھی اسلام کے پیمانے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، پھر یہ کہاں سے ہوگا کہ ہر چیز اگر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ نبی کی اطاعت ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق ہے، تو آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس پر خوش ہونا دین ہے، اس پر خوش ہونا، اس پر جو ہے وہ راضی ہونا، اس پر آدمی کے اندر ایک اطمینان پیدا ہونا، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے اجر لیتے ہیں، صرف کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، آپ جتنا دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جی یہ نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اس پر آپ کو پرواہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر برائی ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ اس کو لگے کیا، یہ آپ نے دیکھے یہ جو ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ، تو یہ جو عربی ہیں بدو جنگلی، دیکھیں نا، یہ استغفر اللہ، یہ نہیں کہ کسی جنگلی کی کوئی توہین کرنا ہمارا مقصود ہے، وہ بات یہ تھی کہ جہاں پر قرآن اترا، یہ جو مدینہ تھا، دور دور سے آ کر لوگ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیتے تھے، مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے تھے، ایک ایک چیز سیکھتے تھے، اس وجہ سے وہ سارے پیمانے ان کے اندر آگے تھے، فٹ ہو گئے تھے، ہر چیز کے اندر نور اسلام کا، روشنی، وہ چیز کو ٹھیک غلط جاننا، وہ سارا کچھ جو حق اور باطل کا فرق دماغوں کے اندر واضح ہو جانا، پہلا بنیادی درجہ ہے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے کیونکہ بنیاد، تو یہ دور دور سے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں رہ کر تو دین سیکھتے ہیں، اور اس سے ان کے اندر روشنی ہو جاتی ہے، نور ہو جاتا ہے، حق اور باطل یوں بالکل نکھر کر ان کی زندگیوں میں واضح ہو جاتے ہیں، عمل جتنی اللہ نے توفیق دی ہے کرتے ہیں۔ اچھا، البتہ کیا ہے کہ کہا کہ یہ جو جنگلی ہیں باہر، یہ لوگ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے زیادہ، یہ باہر رہتے تھے، ان جنگلیوں کے بارے میں کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، ان میں کفر بھی زیادہ ہے، ان میں نفاق بھی کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، جو تیسری بات بتائی وہ کیا ہے؟ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سب سے زیادہ امکان ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کی حدوں کی خبر تک نہ ہو۔ اجدروا الا يعلموا حدود ما انزل، اللہ نے جو حدیں اتاری ہوئی ہیں، نازل کیا ہوا ہے، وہ پورا پروگرام زندگی کا، وہ پروگرام تک ان کو کیا خبر اس کی، ان کو کیا علم اس کا، اس کو جاننے کی ضرورت تک ان کو محسوس نہیں ہوئی،
تو جیسے آپ کہتے ہیں نا مجھے کہ جس گاؤں نے جانا اس کا راستہ کیوں پوچھنا؟ اور اس نے راستہ نہیں پوچھا، اس نے راستہ چلنے کا تو بعد میں نا چلے گا، تو کہتا ہے جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ اس نے راستہ نہیں پوچھا رسول سے، اس نے تو وہ سارے معیارات نہیں لیے، ہر معاملے کے اندر ٹھیک یہ ہے، غلط یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، اور درست بات یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، وہ تو چیزیں جم جائیں نا دماغوں کے اندر، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی چیز اندر سے بول رہی ہو یہ غلط ہے، بول اندر، کوئی باہر نہ بولے، آپ نہ زبان ہلائی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، نہ آپ نے زبان ہلائی نہ آپ نے ہاتھ ہلایا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ صرف آپ نے کیا کیا کہ دل نے کہا کہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، دل سے اس کے لیے کچھ ناراضی، دل سے اس کے لیے کچھ جو ہے وہ ناپسندیدگی یہ پھوٹی، صرف دل سے اس کے لیے ناپسندیدگی پھوٹی ہے، دل سے اس کو آپ نے برا جانا ہے، اور دل سے اس سے آپ کو کچھ نفرت ہوئی ہے، کہتا ہے یہ شخص بھی انشاءاللہ العزیز جنت میں جانے والا ہے، یہ شخص بھی پار لگنے، وذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور ایمان کا درجہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد کے لفظ بھی میں بتا دوں، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس سے کم البتہ رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، اس سے کم دل کے اندر بھی کوئی چیز حرکت نہیں کی، دل کے اندر بھی کچھ حرکت نہیں کیا، دماغی کے اندر ایمان اسلام نہیں ہے، اسلام کی کوئی کہتے ہیں کہ اس سے کم رائی کا دانہ، آپ نے رائی دیکھی ہے کتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا ایک دانہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اس سے کم البتہ ہے، اور اس کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ تو اس وجہ سے یہ جو حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی، اب ہم اس پہ آتے ہیں، اور اس حوالے سے میں صرف آپ کو یہ جو اس حدیث کے تعلق سے جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ محض اتنی ہے کہ آپ کا ایک تصور جو ہے تصور درست ہو جائے۔ علماء نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تم سے 3 باتوں پہ راضی ہوتا ہے اور 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ بظاہر تو دیکھنے کو چند احکام جیسے باقی حدیثوں میں ہوتے ہیں ویسے اس حدیث کے اندر چند احکام بیان ہوئے ہیں، اس لحاظ سے تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اس حدیث سے متعلق، لیکن علماء نے کہا کہ دراصل اس حدیث کے اندر جاہلی زندگی کا ایک پورا انکار ہے۔ اب جاہلی زندگی کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ مختصراً جاہلی زندگی اس زندگی کو کہا جاتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اس جہان میں نہیں ہوئی تھی، اس جہان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ جب نہیں ہوئی تھی تو اس اندھیرے والی جو زندگی، جو ہدایت سے خالی جو زندگی ہے، اس کے لیے جو ہمارے پاس ایک مختصر لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جاہلیت۔ جاہلیت، اب جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تو وہ جاہلیت، نہیں، ایک بندہ بالکل ویسے اس لحاظ سے چاہے چٹان پڑھ ہو لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہیں، اور ہدایت کے پیمانے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں اس جہان کو، اور یہ کہ اللہ رب العزت کا مقرر کیا ہوا طریقہ، دستور اسلام ہے۔ جو بندہ یہ جانتا ہے وہ بندہ مکمل علم رکھتا ہے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا۔ اور جس بندے کو یہ 3 باتیں نہیں پتا کہ اللہ جہان کا رب، مالک، عبادت کے لائق معبود، سچا بادشاہ ہے، اور اس کا کہا قانون ہے پورے جہان کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اس جہان کے لیے، اور اسلام جو ہے وہ اس زندگی کا صحیح حقیقی دستور ہے۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا، چاہے اس نے PhD کی ہے، اسلام ہمارے جو لفظ ہے نا، ہماری جو اصطلاحات ہیں اس میں ہم کہتے ہیں یہ جاہلیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاہلیت اس زندگی کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے پہلے اس جہان کے اندر پائی جاتی تھی، یہ اب بھی
اگر کسی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نہیں پہنچی ہوئی ہے، کسی ماحول کو اس نے روشن نہیں کیا ہوا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت ہے۔ تو کہا کہ جاہلی زندگی یہ جس کو اب آپ نے بالکل رد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی عمل کے لیے آپ کو لمبا چوڑی بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس سوچوں کے اندر، اپنے ذہن کے اندر بالکل اس کو رد کر دو، اس کو باطل جانو، قلب کی حد تک کم از کم، ذہن کی حد تک، سوچوں کی حد تک کم از کم اس کو باطل جانو، اور وہ جو صحیح اسلام ہے اس کو واجب ماننا، اس کو لازم ماننا، اسی کو حق ماننا، اس کو صحیح ماننا، اور یہ کرنا کہ اگر حق ہے دنیا میں تو اس کا ہے، دنیا میں جیتے، دنیا میں رہے، تو یہ تو کم از کم آپ سے یہ درکار ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ ان تعبدوا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے تین باتیں کہتے ہیں کہ جاہلیت کی جو سب سے پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ جاہلیت والے شرک کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک، جتنے دنیا میں معبود پوجے جاتے ہیں ان سب کو رد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ جاہلیت والے ان معبودوں کو پوجتے تھے، تو پہلی بات یہ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، دوسری جو بات بتائی کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ جیتے تھے اپنے قبیلے کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے۔ ذرا یہ دیکھتے جائیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوں، کچھ لوگ اسی اندھیرے اور اسی جاہلیت میں ہوں، اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس دماغ کے اندر وہ روشنی کرنی ہے جس سے یہ چیزیں ہمیں بالکل واضح کھل کر نظر آ جائیں، اور ہم کم از کم اس کو مان کر اور تسلیم کر کے ایمان کا جو بنیادی ترین کم ترین جو درجہ ہے اس کو پورا کر لیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قبیلوں کے لیے جیتے تھے، اپنی برادریوں کے لیے جیتے تھے، اپنے بڑے وڈیرے، اپنے باپ دادا جو ہیں ان کی عظمت پر مرتے تھے، اور اس کے لیے وہ اپنے جتھے اور اپنی وحدت اور اپنی یگانگت جو ہے نا وہ قائم کرتے تھے۔ یہ سمجھ لو اس کو اچھی طرح، بہت اہم بات ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس جہان کے اندر، اس کے بعد لوگوں نے اپنے قبیلوں کے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے کسی بھی اس کے لیے، بلکہ ایک اور وحدت بنائی تھی، اور یہ فرمایا ہے کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ کہ تم سب مل کر اللہ کی سب مل کر جمیعاً، یہ میں اس کی وضاحت کروں گا، اگر آج کے خطبے میں ہمیں زیادہ وقت نہ ملا تو انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا، کیونکہ محدثین نے اس حدیث کے تحت اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو ملایا ہے۔ یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، صحیح مسلم میں آئی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث کو جوڑا ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، مسند احمد اور کچھ دوسری حدیث کی روایتوں میں آئی ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی یہ تین ہی باتیں آئی ہیں لیکن لفظ ذرا مختلف ہیں، تین ہو بہو یہ تین باتیں اس حدیث میں، تین ہی باتیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی اس حدیث کے اندر آئی ہیں، لفظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس حدیث میں کیا ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم نے سب نے مل کر اللہ کی رسی اور اس کے دستور کو پکڑنا ہے، اور یہ جو تفرقے، ٹولے، قبیلے، برادریاں اور ان کی بنیاد پر جو پھوٹ اور ان کی بنیاد پر جو پارٹی بازیاں، ان سب کو ختم کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر تو لفظ اتنے ہی آئے ہیں، لیکن وہ جو دوسری حدیث ہے نا عبداللہ ابن مسعود والی، اور جو کہا کہ وہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے ابو ہریرہ والی حدیث کی، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اس عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ اچھا، اس میں اس پوائنٹ کے لیے کیا لفظ آئے؟ اس میں جو لفظ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ہیں، الاخلاص العمل للہ، عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ تو
محدثین نے کہا کہ یہ توحید ہے. اخلاص جو ہے، آپ کو بتائیے سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں قل هو اللہ احد کو؟ اخلاص کا مطلب توحید. تو اخلاص العمل للہ، خالص اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، تو یہ توحید ہوئی پہلی بات. اچھا دوسری فرمایا کہ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، یہ جو اس حدیث میں فرمایا تھا نا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے اور ٹولے پارٹیاں نہیں بننا، اس بات کو اس دوسری حدیث میں فرمایا لزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت بننا، مسلمانوں کی ایک جماعت بننا یہ باقاعدہ طور پر مطلوب ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو فرق آیا اس جہان میں وہ ہے ہی یہ کہ پہلے دنیا کسی اور چیز کے لیے اپنی وحدت، اپنی قومیت، اپنی جماعت بناتی تھی، اب وہ اپنی جماعت بناتی ہے اللہ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو. انشاءاللہ اس بات کو ہم زیادہ کھولیں گے کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. جماعت بننا، ایک کا کرنا، ایک ہو کر رہنا خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور دین اسلام کے لیے. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ کہ وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أُمُورَكُمْ، کہ تم لوگ خیر خواہی کرو پوری اور پوری وابستگی رکھو اپنے ان لیڈروں کے ساتھ، اپنے ان والیوں کے ساتھ جو شرعی والی ہوتے ہیں نا، جو آپ کے جو امیر ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، دین کو قائم کرنے والے اگر کہیں پر ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا تھا اور آپ کے بعد بھی عرصہ دراز تک وہ رہا، تو ان کے ساتھ وابستگی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ان کے ساتھ دل سے لگاؤ رکھنا. اور اگر وہ تمہیں کبھی جہاد کے لیے کہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کے معاشرے کے کوئی کام کہیں تو ان کی قیادت کو تسلیم کرنا اور ان کے ساتھ رہنا. تو فرمایا کہ کیونکہ کہتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ڈسپلن والی زندگی خاص طور پر عربوں کی نہیں تھی. کوئی کسی کو بڑا نہیں جانتا تھا، کوئی کسی کی بات ماننے کو سمجھتے تھے کہ یہ ذلت ہے، یہ تو ذلیل ہے، کسی کی بات مان لے، کسی کو بڑا مان لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس بکھری ہوئی قوم کو ڈسپلن دے دیا، اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم دے دیا. اور اب یہ لوگ جو ہیں ان میں بڑے بھی ہوتے ہیں، ان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بات بتانے والے ہوتے ہیں اور کچھ بات ماننے والے ہوتے ہیں. تو جماعت کے اندر ڈسپلن، یہ دوسری چیزیں کہتے ہیں عرب سب سے زیادہ اس سے دور تھے. عرب جاہلیت سب سے زیادہ ناواقف تھی اس نظم و ضبط والی زندگی سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسی منظم قوم بنا دیا کہ یہ تھوڑے ہوتے ہوئے جہاں گئے ان سب کو فتح کرتے گئے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں اور اس کے بعد جو ناپسندیدہ تین چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے تمہارے لیے تین چیزیں، قیل اور قال. اس کی بہت ساری وضاحت ہوئی ہیں لیکن جو بہت زیادہ متعلقہ بات ہے میں صرف وہی بات کہوں گا. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ قیل اور قال سے مراد یہ ہے کہ یہ جتنی زبان غیر ذمہ داری سے برتی جاتی ہے وہ ساری قیل اور قال میں آتی ہے. غیر ذمہ داری سے آپ بیٹھے ہوئے بیٹھک میں فلاں کی غیبت، اس گھر سے فارغ ہوئے فلاں محلے میں پہنچ گئے، ان کا یہ ہے ساروں کو پڑھنا، ساروں کی جو ہے نا وہ جتنی برائیاں ہیں ساری کی ساری کرنا. کہتے ہیں یہ ہے قیل اور قال، کیونکہ جاہلیت میں ہوتا ہی یہ تھا. اس میں اب یہ تو ہے کہ ایک ایک بات آپ نے ذمہ داری سے کرنی ہے، اللہ سے ڈر کے کرنی ہے، زبان کو آپ نے لگام دے دینی ہے. کہتے ہیں سب سے دل کے بعد قلب کے بدلنے کے بعد سب سے جو پہلی چیز بدلتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کو ہدایت مل گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ایمان نے اس کی زبان کو لگام دی ہے یا نہیں دی ہے. زبان ویسے ہی چلتی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نا آشنا ایک بندے کی چلتی ہے. ابھی اس میں کہتے سب سے پہلا اثر ہدایت کا قلب کے بعد، دل کے بعد زبان پر ہوتا ہے. تو زبان جو ہے وہ بے لگام نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے نا قیل اور قال زمانے بھر کی جو ہے نا
وہ بکواس ہر ایک کی معاملات میں، خاص طور پر غیبت اور چغلی اور لوگوں کے عیب نکالنا اور بہتان بازیاں کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ جاہلیت کے اندر بہت تھا۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیل اور قال جو ہے نا، اب اللہ رب العزت تمہارے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اضاعت المال، مال کو برباد کرنا۔ اس کی بھی جو وضاحت آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ عربوں کے اندر حرام کاری پر مال لگانا جو ہے یہ فخر کی بات سمجھا جاتا، خاص طور پر شرابوں پر، جوئے کے اوپر اور اس طرح کے جو ہے وہ اللہ تللے پر۔ علماء نے کہا کہ وہ تمام خرچے جو اللہ رب العزت نے دین کے اندر مشروع نہیں ٹھہرائے ہوئے، جو دین کے اندر حلال نہیں ٹھہرائے ہوئے، یہ فخر کے لیے، چودراہٹ کے لیے عرب بہت بہت پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اچھا، حتیٰ کہ یہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، لوگوں کی دکھوں کے اندر، لوگوں کی ضرورتوں کے اندر بہترین عمل ہے۔ اچھا، لیکن عرب لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک کام کرتے تھے۔ عرب جو ہے یہ حج کے سیزن میں آ کر تو اپنے آبا کے کارنامے بیان کرتے تھے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ اتنے لوگوں کے قرضے ادا کر دیا کرتا تھا، اتنے لوگوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا، اتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی جیبیں بھر دیتا تھا، اتنے لوگ آتے تھے ان کو اتنی بڑی بڑی خیرات دے دیتا تھا، اور اس کو بہت زیادہ فخر۔ پھر دوسرا کھڑا ہوتا تھا، کہتا تیرے باپ نے کیا کیا؟ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے یہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ یہ جو حج کے بارے میں آیات آتی ہیں ان میں یہ ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو یہ جب حج کے تم مناسک پورے کر لیتے ہو، مینا کے اندر بیٹھ کر تم اللہ کا ذکر کرو ویسا جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کیا کرتے تھے جاہلیت میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے نا وہ اپنے آبا کے تذکرے کرتے تھے۔ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو شریعت نے بہت زیادہ ناپسند کیا۔ اب دیکھیں کمال ہے، آپ نے کسی کا کام کیا، آپ نے کسی کا قرضہ ادا کیا، ویسے کتنی اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی ہے؟ آپ نے کسی کا قرضہ ادا کر دیا، کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، عربوں کا یہ تھا جی اپنا اونٹ ذبح کر دیا اور اس کو کھلایا اور اس پر فخر کر رہے ہیں، یہ بات سارا کچھ ہے۔ اچھا، وہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ کر اس وجہ سے رہے ہیں کہ مجھے میری چودر ہو جائے۔ یہ ایک اچھا کام فخر کے لیے، چدراہٹ کے لیے، تکبر کے لیے، وہ ازراہ تکبر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ وڈیرے کے در پہ، وڈیرے کے یہ جو ان کے ہوتے ہیں بڑی بڑی حویلیاں، جو بھی آئے سب کو چائے پیش کی جاتی ہے۔ دیکھو یہ سمجھ لو اچھی طرح، ایک چائے پیش کرنا ہے، اللہ کو جاننے والا وہ چائے پیش کرتا ہے، کہتا ہے اکرام ہے مسلمان کا، اکرام ہے مہمان کا، اور اللہ رب العزت کو یہ خوش کرنے والی بات ہے، اور اللہ سے اجر پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مہمان کس کے نہیں آتے؟ سب کے مہمان آتے ہیں۔ آپ کا مہمان، آپ مسلمان ہیں، آپ کا مہمان آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ مہمان کی تکریم، کون بندہ ہے جو مہمان کی وجہ سے آپ تکریم کرتے ہیں؟ مہمان کی دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر یہ کرتا ہے اپنے ڈیرے پر آئے ہوئے لوگ۔ اس نے الیکشن لڑنا ہے، اس نے الیکشن لڑنا ہے، اس پر چائے مٹھائیاں، اس کے اندر تکبر پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ عمل اگر یہ کسی اور رنگ سے ہوتا، یہ عبادت ہوتا، اب یہ چدراہٹ کے لیے، اب یہ فخر کے لیے ہے، یہ ہے اضاعت المال۔ یہ اور جاہلیت کا انسان کیا کرتا تھا؟ لٹا دیتا تھا۔ بعض اوقات کنگلے ہو جاتے تھے لوگ محض اس وجہ سے کہ دوسرے قبیلے سے اوپر ہونا ہے۔ یہ خاص طور پر قریش کے تو جو مختلف کنبے تھے نا، باہر سے حاجیوں کے آتے تھے، ایک دوسرے کے برابر کہتے تھے کہ دیکھو کس کا دسترخوان بڑا ہے۔ باہر سے حاجی آئے ہوئے، انہوں نے آج 2000 بندے کو کھانا کھلایا، ہم نے 4000 بندے کو کھانا کھلایا۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو پانا ہے، تکریم کرنی ہے، حاجی کی خدمت سے کس قدر اجر اور ثواب، نہیں، اجر اور ثواب والا چکر نہیں ہے۔ تکبر، فخر، چدراہٹ اور وڈیرا پن، اور وہ جو شملہ اونچا پگڑی ہمارے باپ دادا،
وہی اعمال وہ جو ہے نا اہلکت مال اللبدا، اور میں نے تو اتنا لوٹایا ہے. تو یہ ہے اضاعت المال. تو حرام کاری شرابوں کے اندر، جوؤں کے اندر، یا پھر فخر تکبر کے لیے جو مال لوٹاتے تھے عرب، کہا کہ وہ اضاعت المال، اس مال کو اللہ کی حدوں کے اندر خرچ کرنا ہے. تو کریں، لگائیں، مہمانوں کو، آنے والوں کو، گزرنے والوں کو، مقروضوں کو، تنگ دستوں کو دیں، مگر وہ نہیں کہ اس نے شملہ اونچا کرنا ہے. یہ تکبر، یہ شملہ اونچا کرنا، اسی چیز کو بدلنے کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے. یہ نہیں بدلا. نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، مگر وہ تکبر، وہ شملہ وہ نہیں گرا. یہ ہے جاہلیت، یہ ہے جاہلیت. اور دین کیا ہے؟ سب سے پہلے جاننا کہ ہدایت، روشنی کیا ہے، وہ کیسے رویے ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند آتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ وہ اضاعت المال. لوگ اس کو چھوٹی سی بات لیتے ہیں، نہیں، یہ جس طریقے سے عرب یہ لوٹاتے تھے مال، برباد کرتے تھے مال کو، کہا کہ اب یہ دین اسلام ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کو یہ چیز ناپسند ہے. اور آخری بات فرمائی کہ وکثرت السؤال. اس کے تحت ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ جو دین کے اندر بحثیں، یہ کیونکہ ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس قدر بحثیں، اس قدر اعتراضات، اور اس قدر جو ہیں وہ چیمے گوئیاں، اور یہ جو ہے عجیب و غریب جو باتیں، خرافات، یہ ہے. ادھر کیا ہے کہ ہدایت آنی ہے اور صرف اس کو پڑھنا ہے. ہدایت ساری کی ساری، کہیں کو بات پوچھنے کی ہو تو پوچھنی ہے، ورنہ تمہارے وہ جتنے سوالات ہیں جن کے کبھی کوئی جوابات نہیں دے سکا تھا، انہی کے جواب دینے کے لیے قرآن آیا ہے. انہی کے جواب پڑھو تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. تو اس وجہ سے یہ جو دین کے بارے میں جو چیمے گوئیاں ہیں، جو سوالات ہیں کثرت سے، حتیٰ کہ بعض محدثین نے کہا کہ یہ جیسے وہ آدمی کہتا ہے جی یہ اچھا دنیا کو اللہ نے پیدا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ زبان پر لانا. اور جاہلیت آپ کو پتا ہے جو ہر قسم کے سوالات زبان پر لاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی، انبیاء کے بارے میں بھی، اور ہر چیز کے بارے میں. ادھر کیا ہے؟ ادھر اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جو بتا دیا گیا ہے اس کو سمجھنا اور ماننا ہے. تو یہ 3 باتیں کہتے ہیں کہ اس 6 باتوں کے اندر 3 باتیں جن پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور 3 باتیں جن پر اللہ ناراض. 6 باتوں کے اندر کہتے ہیں جاہلی زندگی کا ایک پورا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس کے مقابلے پر ہدایت کا ایک پورا نقشہ جو ہے وہ بتایا ہے. کچھ تصور واضح ہوا، کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون سا ڈھنگ ہے جس کی بنیاد پر آدمی پار لگتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے بعد اللہ یہ مانتا ہے کہ ہاں اب یہ میرا بندہ بن گیا. وہ کچھ بھائیوں، وہ کچھ رویے ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ سوچیں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. وہ ایک تبدیلی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور نہ آنا اس جہان کا سب سے بڑا واقعہ. وہ اس کے لیے کوئی فرق ہی نہیں، کہتا آیا تو مجھے کیا، نہ آیا تو مجھے کیا. یہ بدبخت ہے، چاہے یہ کہنے کو لوگوں کی طرح کلمہ پڑھنے کوئی بھی پڑھتا ہو، اس نے کوئی منہ نہیں لگایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی اب بالکل کچھ اور ہے. وہ نہ آتے تو میری زندگی اور ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو میری زندگی کچھ اور ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اور ابھی ہم نے بات کی ہے یہ صرف دل کی حالت بدلنے، یہ صرف سوچوں کی حالت بدلنا. دیکھو اگر یہاں تبدیلی آ گئی، سوچوں کے اندر، خیالات کے اندر اگر تبدیلی آ گئی، وہ دل کے اندر کوئی چیز بولنے لگ گئی، کوئی بات غلط کر رہا تھا، کوئی غلط کام ہو رہا تھا دنیا میں، وہ کوئی دل کے اندر کوئی چیز بولی ہے کہ یہ غلط ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان کے اندر آنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو چکا. ورنہ اس کا امکان ہے کہ پورا جہان پار لگ جائے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو. امکان تو ہے اس بات کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچوں کے اندر، آپ کے خیالات کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. اور وہ تبدیلی کون سی ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے. تو یہ وہ بات ہے بھائیو کہ جاہلی زندگی کا جو سارا انداز تھا
وہ بدل کر ایک خالص اسلام والی زندگی اس کو دماغوں کے اندر بٹھانا ہے، اس کو واجب ماننا ہے، اسی کو درست جاننا ہے، اسی پر فخر کرنا ہے، اسی پر خوشی کرنی ہے، اور اسی کو نجات کی بنیاد ماننا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره